السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، کبھی کبھی مجھے آپ پر بہت ترس آتا ہے کہ آپ بھی کیا اسٹوڈنٹ ہیں کہ اسٹوڈنٹس والی کوئی حرکت ہی نہیں کر سکتے، کوئی کلاس بنک نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ مجھے فرمائش کر سکتے ہیں کہ سر آج نہیں پڑھنا ہے نا؟ ایسی بات کچھ بھی ہے، آپ کو پڑھنا پڑتا۔ لیکن آج اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے آپ کو نہیں پڑھانا تو کیسا لگے گا؟ آج میں آپ کو نہیں پڑھا رہا، بالکل بھی نہیں پڑھا رہا۔ اچھا، یہ بات اگر میں نے کلاس روم انوائرمنٹ میں کی ہوتی تو ایک دم سے ایک نعرہ بلند ہونا تھا، سر آپ بہت اچھے ہیں۔ اب بتائیں آپ کے کیا حالات ہیں؟ اچھا تو لگا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ بس ختم کلاس؟ نہیں، آج اگر میں آپ کو نہیں پڑھا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آج میں آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوں۔ آج ہم کریں گے ایک اسائنمنٹ، اس میں کچھ کویسچنز ہوں گے اور میں آپ سے ان کے جواب پوچھوں گا، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کے جواب آپ کیسے دیں گے، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ چلیں اس کا بھی کوئی حل نکالتے ہیں، لیکن پہلے اسائنمنٹ کے کویسچنز تو دیکھ لیں کیسے ہیں۔ یہ جو اسائنمنٹ آج کی ہے، ان فیکٹ اٹ از ڈیزائنڈ ٹو ریوائز یور فرسٹ 10 لیکچرز، ان پر مبنی ہے یہ اسائنمنٹ۔ اس اسائنمنٹ کے ذریعے سے ہم فرسٹ 10 لیکچرز میں جو کچھ سیکھا ان کو ریوائز کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ کچھ حد تک وہ جب ریویژن ہو جائے گی تو ہمارے ذہن میں وہ باتیں مزید پختہ ہو جائیں گی جو ہم نے سیکھی ہیں فرسٹ 10 لیکچرز میں۔ تو آئیے فرسٹ کوشچن کی طرف ہم چلتے ہیں۔ دا کوشچن از کہ آڈٹ از این انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آف این اینٹی that enables an auditor to verify the financial statements, to express an opinion۔ اب ساتھ ساتھ سوچتے جائیے آپ کہ کریکٹ کیا ہے۔ ابھی دو اور آپشنز آنی ہیں، to provide consultancy services اور to certify the financial statements۔ جی آنسر آپ نے دینا، میں 1 by 1 ان چاروں کو آپ کے سامنے اب دوبارہ سے ایکسپلین کرتا ہوں۔ آپ سوچئے، یہ آپ نے پڑھا تھا جب ہم نے آبجیکٹیوز پڑھے تھے آڈٹ کے، یاد آیا؟ دوبارہ سے کوشچن دیکھیے گا۔ آڈٹ از این انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آف این اینٹی دیٹ انیبلس این آڈیٹر ٹو ویریفائی دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس۔ کیا آڈیٹر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ویریفائی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اس انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن کے ذریعے سے؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، دوسری آپشن دیکھتے ہیں، ٹو ایکسپریس این اوپینین۔ ہاں، یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، باقی تھرڈ اینڈ فورتھ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ٹو پرووائڈ کنسلٹینسی سروسز، نہیں بھائی، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن اس لیے آڈیٹر نہیں کرتا کہ وہ کلائنٹ کو کنسلٹینسی سروسز پرووائڈ کر سکے، اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور لاسٹ کیا ہے؟ ٹو سرٹیفائی دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، نہ ہی آڈیٹر کا یہ کام ہے کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو سرٹیفائی کرے۔ سو کریکٹ آپشن کیا ہے؟ B1، ٹو ایکسپریس این اوپینین۔ لیں جی، اب ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، اور نیکسٹ کوشچن ہمیں کیا کہتا ہے؟ دا رسک that the auditor expresses an appropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated is known as۔ کیوں بھائی، ذہن میں آیا؟ 4 آپشنز دکھاتا ہوں آپ کو، لیکن پہلے آپ بھی تو سوچئے کہ اس رسک کو کیا کہتے ہیں کہ جس میں آڈیٹر نے جو اوپینین دیا اس کے ان اپروپریٹ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس صورت میں جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر میٹیریلی مسٹیٹڈ۔ نہیں ذہن میں آیا؟ چلیں آپشنز دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، آڈٹ رسک۔ نمبر 2، کنٹرول رسک۔ نمبر 3، انہیرنٹ رسک۔ اینڈ نمبر 4، فائنینشیل رسک۔ جی کیا خیال ہے؟ یہ پہچان لیا آپ نے آڈٹ رسک، اس لیے
کہ بے انتہا مرتبہ اس کو ریپیٹ کیا گیا تھا پچھلے لیکچرز کے اندر کہ جب بھی اس بات کا خدشہ ہو کہ مٹیریل مسٹیٹمنٹس کی موجودگی میں آڈیٹر جو اوپینین دے گا وہ ان اپروپریٹ ہوگا تو وہ آڈٹ رسک ہوتا ہے. ویری گڈ, ویل ڈن. نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. این آڈٹ رپورٹ از ایڈریسڈ ٹو. جی پہلے تو آپ سوچئے کہ آڈٹ رپورٹ جو آڈیٹر نے دینی ہے وہ کس کو ایڈریس کی جاتی ہے, یعنی کہ کس کے نام ہوتی ہے, کس کو ایڈریس کیا جاتا ہے کہ جی ہم یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں. ذہن میں آیا؟ چلیں آپشن دیکھتے ہیں اس کی. نمبر 1 چیئرمین آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرس. نمبر 2 چیف ایگزیکٹو آف دا کمپنی. نمبر 3 بورڈ آف ڈائریکٹرس. اینڈ نمبر 4 ممبرس. کنفیوزنگ لگ رہا ہے کہ یہ چیف ایگزیکٹو کو ایڈریس کی جاتی ہے, لگ رہا ہے. نیکسٹ کیا تھا؟ بورڈ آف ڈائریکٹرس کو. پھر نیکسٹ دیکھیے چیئرمین آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرس کو یا ممبرس کو. جی فائنل آنسر کیا ہے؟ ممبرس. اب ممبرس آر ان فیکٹ دا شیئر ہولڈرز آف دا کمپنی. ٹھیک ہے, تو ہم نے یعنی کہ آڈیٹرز نے جو رپورٹ ایڈریس کرنا ہوتی ہے وہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو ایڈریس کرنا ہوتی ہے, اور شیئر ہولڈرز آر دا ممبرس آف دا کمپنی. ٹھیک ہے, لہذا نو چیف ایگزیکٹو, نو چیئرمین آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز اینڈ نو بورڈ آف ڈائریکٹر. کون؟ صرف ممبرس. ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے کہ جناب ہمارا اوپینین یہ ہے ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا جی, باتیں ریوائز ہو رہی ہیں نا. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے پڑھی تھی. اب ہم ان میں سے چند ایک مین جو ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے ان کانسیپٹس کو ریوائز کر رہے ہیں. نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا. جی یہ ہے جی فرسٹ آڈیٹرز کے بارے میں. فرسٹ آڈیٹرز آف اے کمپنی شیل بی اپوائنٹڈ within 60 days of the date of incorporation, within 60 days of commencement of business, during first annual general meeting, or within 120 days of the date of incorporation. بھول گئے نا؟ اچھا کچھ تو ہوں گے جو نہیں بھولے ہوں گے. یہ وہ کس قسم کے بچے ہوں گے جو ساتھ ساتھ ریویژن کرتے رہتے ہیں پچھلے ٹاپکس کی, جو پچھلے لیکچرز ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں, ان کو نہیں بھولا ہوگا. لیکن جنہوں نے لیکچرز لیے اور اس کے بعد ان کو پلٹ کے نہیں دیکھا, فارغ, اس وقت ان کے ذہن میں کچھ نہیں ہے, بلینک یا کنفیوزڈ ہیں کہ 120 ڈیز ہیں یا 60 ڈیز ہیں, پھر ڈیٹ آف انکارپوریشن ہے یا ڈیٹ آف کمنسمنٹ آف دا بزنس ہے. یہ باتیں کنفیوز کر رہی ہیں. یا اینول جنرل میٹنگ میں اس کو کرتے ہیں. اور بھائی اینول جنرل میٹنگ تو فوری طور پر نہیں ہوتی. اینول جنرل میٹنگ تو آپ نے ود ان 18 months آف دا ڈیٹ آف انکارپوریشن کرنا ہوتی ہے, اس میں تو نہیں ہو سکتا. اچھا اب نیکسٹ کیا ہے؟ کیا ڈیٹ آف انکارپوریشن سے آنورڈ 60 ڈیز یا ڈیٹ آف کمنسمنٹ آف دا بزنس سے آنورڈ 60 ڈیز یا 120 ڈیز فرام دا ڈیٹ آف انکارپوریشن؟ دیکھیے فرسٹ آڈیٹرز کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ود ان 60 ڈیز آف دا ڈیٹ آف انکارپوریشن ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. لہذا باقی کی جو آپشنس ہیں وہ ٹھیک نہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ چلیں اب ہم نیکسٹ کوشچن کو دیکھتے ہیں. A notice for appointment as auditor of a person other than a retiring auditor shall be given. اچھا اب اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے وہ کانسیپٹ جو کہ ہم نے پڑھا تھا آڈیٹر کو چینج کرنے کے ریفرنس میں. دیکھیے پہلے سے ایک آڈیٹر جو پچھلے سال کے اکاؤنٹس کو آڈٹ کر چکا, اب آپ اسے تبدیل کرنے جا رہے ہیں اور اس کی جگہ ایک نیا آڈیٹر اپوائنٹ ہونے جا رہا ہے.
اب اس کے ریفرنس میں یہ بات ہے کہ آپ نے جس آڈیٹر کو ریٹائر کیا ہے اس کو آپ نے کتنے دن کا نوٹس بھیجنا ہوگا. کوشچن دوبارہ دیکھ لیجیے گا. A notice for appointment as auditor of a person other than a retiring auditor shall be given. اب اس کی آپشنس کیا ہیں؟ At least 14 days before the retirement of previous auditor, not less than 14 days before the meeting of board of directors, not less than 14 days before the annual general meeting, or not less than 21 days before the annual general meeting. ہاں بھائی کچھ یاد آیا؟ 14 ڈیز تک آپ پہنچ گئے، چلو ٹھیک ہے، لیکن وہ 14 ڈیز کون سے ہیں؟ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. ایٹ لیسٹ 14 ڈیز بفور دا ریٹائرمنٹ آف دا پریویس آڈیٹر، نہیں ایسا تو نہیں ہے. نیکسٹ آپشن کی طرف چلتے ہیں. ناٹ لیس دین 14 ڈیز بفور دا میٹنگ آف بورڈ آف ڈائریکٹرس، نہیں بھائی نہیں، یہ بھی نہیں ہے. نیکسٹ دیکھیے، ناٹ لیس دین 14 ڈیز بفور دا اینوئل جنرل میٹنگ. ہاں دس از دا کریکٹ آپشن. ٹھیک ہے، پچھلی باتیں آپ کو بہرحال یاد کرنا ہوں گی، اور اگر آپ اتنا ہی زیادہ بھول چکے ہیں تو فوری طور پر آپ کے جو نوٹس ہیں ان کو کھولیے اور اسٹڈی کیجیے. دراصل آج آپ کو اسی بات کا احساس دلانا ہے کہ بھائی اتنا کورس پڑھ چکے، کتنا یاد ہے، ایگزام بھی دینے ہیں. چلیں نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. When annual general meeting of a listed company is held, the auditor is entitled, the auditor must attend the annual general meeting, the auditor or some other person authorized by him in writing must attend the annual general meeting, یا پھر person authorized by the auditor must attend the annual general meeting. جی کیا کہتے ہیں؟ نہیں یاد آیا؟ لیں دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ when annual general meeting of a listed company is held، آپ کو یاد ہے annual general meeting میں کیا ہوتا ہے؟ annual general meeting میں جو اہم بات آڈیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آڈیٹڈ رپورٹ پڑھی جاتی ہے، وہاں پر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پیش کی جاتی ہیں جن کا آڈٹ ہوا تھا. اب آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ کوئی بھی ایسی جنرل میٹنگ جن میں آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پیش کی جائیں، وہاں پر آڈیٹر کے ریفرنس میں کچھ بتایا تھا کہ کس کا موجود ہونا ضروری ہے. دوبارہ سے آپشنز دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 کہ دا آڈیٹر از انٹائٹلڈ ٹو اٹینڈ دا میٹنگ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں. چلیں دوسری آپشن دیکھتے ہیں. دی آڈیٹر مسٹ اٹینڈ دا اینوئل جنرل میٹنگ. نہیں، اس میں بھی کچھ پوری بات نہیں ہے. تیسری آپشن دیکھتے ہیں. دی آڈیٹر اور سم ادر پرسن آتھورائزڈ بائی ہم ان رائٹنگ مسٹ اٹینڈ دا اینوئل جنرل میٹنگ. یہ ٹھیک لگ رہی ہے. اچھا آخری والی بھی دیکھ لیتے ہیں. پرسن آتھورائزڈ بائی دا آڈیٹر مسٹ اٹینڈ دا اینوئل جنرل میٹنگ. نہیں، بات یہ ہے کہ یا آڈیٹر یا پھر جس کو آڈیٹر نے ان رائٹنگ آتھورائز کیا ہوگا ان کو لازماً اینوئل جنرل میٹنگ اٹینڈ کرنا ہوگی، کیونکہ اینوئل جنرل میٹنگ از دا میٹنگ ان وچ آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر پریزنٹڈ، اور انہوں نے وہیں پر پھر شیئر ہولڈر سے اپروو ہونا ہوتا ہے. یاد آ گیا؟ چلیں نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. دا ڈیٹ آف دا آڈیٹرز رپورٹ شوڈ بی. آپ کو معلوم ہے کہ آڈیٹرز رپورٹ مسٹ بی ڈیٹڈ، اس پہ ڈیٹ ہونا ضروری ہے، اور اگر ڈیٹ نہ ہو اور آڈیٹر کے سگنیچرز نہ ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر ایک لائبلٹی عائد ہو جاتی ہے، کرمنل لائبلٹی. یاد ہے نا؟ یہ وہ بات ہے کہ اب وہ جو ڈیٹ اس آڈیٹر رپورٹ کے اوپر لکھنی ہے اس کے بارے میں ایک کوشچن ہے. ذرا دیکھیے گا. دا ڈیٹ آف دا آڈیٹرز رپورٹ شوڈ بی دا ڈیٹ امیڈیٹلی آفٹر کمپلیشن آف ایگزامینیشن. کہ آڈیٹر نے جیسے ہی ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ایگزامینیشن کمپلیٹ کیا ہے تو
وہ جو ڈیٹ ہوگی اس ڈیٹ کو آڈیٹرز رپورٹ پر تحریر کیا جائے گا. نہیں, ایسی بات تو نہیں پڑی تھی. بہرحال ابھی دیکھتے ہیں باقی آپشنز کیا کہتی ہیں. آفٹر اپروول آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بائی دا بورڈ آف ڈائریکٹرز, باقی آپشنز بھی دیکھ لیتے ہیں. آفٹر اپروول آف اکاؤنٹس بائی دا شیئر ہولڈرز, اور لاسٹ آپشن دا بیلنس شیٹ ڈیٹ. جی کنفیوزڈ؟ نہیں, کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتاؤ, کیا لاجیکلی آپ کو لگتا ہے کہ بیلنس شیٹ ڈیٹ ہی ہونی چاہیے آڈیٹرز رپورٹ پر؟ نہیں نا, لہذا یہ لاسٹ آپشن تو گئی. اب پہلی آپشن دیکھو کیا تھی, ڈیٹ امیڈیٹلی آفٹر کمپلیشن آف ایگزامینیشن. نہیں, ایسا بھی نہیں کہ فوری طور پہ جیسے ایگزامینیشن کمپلیٹ ہوا اور آپ کہیں کہ یہ والی ڈیٹ ڈال دی ہے ہم نے. نہیں, یہ بات بھی نہیں ہے. سیکنڈ آپشن تھی اپروول آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بائی دا بورڈ, اور تھرڈ آپشن تھی اپروول آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بائی دا شیئر ہولڈرز. دیکھیے شیئر ہولڈرز کی طرف سے اپروول ہوتی ہے اینوئل جنرل میٹنگ میں. اب اینوئل جنرل میٹنگ میں تو آڈیٹڈ رپورٹ پیش کی جا رہی ہے, آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پیش کی جا رہی ہیں. اب اینوئل جنرل میٹنگ میں اپروول کے بعد تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر کریکٹ آپشن کیا ہوئی؟ یس, سیکنڈ ون, یعنی کہ دا ڈیٹ آف دا آڈیٹرز رپورٹ شوڈ بی آفٹر اپروول آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بائی دا بورڈ آف ڈائریکٹرس. ٹھیک ہے نا. اب بورڈ آف ڈائریکٹرز اپروو کریں گے تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ ہوگا. اس کانسیپٹ کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. ونس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی ذمہ داری بی او ڈی نے لے لی, مینجمنٹ نے لے لی, جو چارج وتھ گورننس ہے انہوں نے لے لی, تبھی اس کو آڈٹ کیا جاتا ہے نا. لیکن چونکہ آڈٹ کا پروسیس پہلے سے شروع ہو جاتا ہے, لہذا اس میں یہاں پر ایک نقطے کے طور پر بات سمجھائی گئی کہ آپ نے آڈیٹرز رپورٹ کو جو ڈیٹ کرنا ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر سے اپروول کے بعد اس کو ڈیٹ کرنا ہے, اور obviously اے جی ایم سے پہلے. ٹھیک ہے, لے جی نیکسٹ کوشچن کی طرف آتے ہیں. A chartered accountant is not required to audit the financial statements of which of the following entities. یعنی کہ اب کچھ اینٹیٹیز آپ کو بتائی جا رہی ہیں, ان اینٹیٹیز میں سے کون سی ایک اینٹی ہے جس کو آڈٹ کرنے کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا ضروری نہیں ہے بائی کوالیفیکیشن. دیکھتے ہیں. نمبر 1, a public limited company. Number 2, a not for profit organization. Number 3, a private company which is a subsidiary of a public company. And number 4, a private limited company having paid up capital of 3 million rupees or more. جی اس میں تو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. بہت مرتبہ میں نے ریوائز بھی کی ہوئی ہے یہ بات. نہیں کنفیوز نا؟ تو کون سی آپشن؟ میں چاروں آپشنز دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یس, سیکنڈ آپشن, یعنی کہ جو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کروائے. آپ کو یاد ہے کہ اس بات پر ہم نے بہت اچھی طرح ڈیٹیل میں یہ بات سیکھی تھی کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کروانے کی شرط پبلک لمیٹڈ کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے لیے یا ان پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کے لیے جو کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی کی سبسیڈری کمپنی ہے. اور تیسری کون سی بات تھی؟ ایسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جن کا پیڈ اپ شیئر کیپٹل 3 ملین یا اس سے زائد ہے. ٹھیک ہے, لہذا جو بی آپشن ہے ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن وہ کریکٹ ہے. نیکسٹ چلیں. اوکے, an abnormal fluctuation in gross profit that might suggest the need for extended audit procedures for sales and inventories would most likely be identified in the planning phase of the audit by the use of
اب ایب نارمل فلکچویشن ہے گراس پروفٹ کے اندر. اس گراس پروفٹ میں ایب نارمل فلکچویشن کی وجہ سے آڈیٹر سمجھ رہا ہے کہ اس کو سیلز کا اور انوینٹریز کا آڈٹ ڈیٹیل میں کرنا چاہیے. اب کوشچن یہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ what would most likely be identified in the planning phase of the audit by the use of, کس چیز کو آڈیٹر استعمال کرتے ہوئے یہ اندازہ لگائے گا کہ آڈیٹر کو گراس پروفٹ کی ایب نارمل فلکچویشن پر بیس کرتے ہوئے سیلز اور انوینٹریز کا آڈٹ ڈیٹیل میں کرنا ہوگا. کوشچن سمجھ گئے؟ اب آئیے اس کی آپشنس کی طرف. نمبر 1 ٹیسٹ آف ٹرانزیکشنز اینڈ بیلنسز. کیا ٹرانزیکشنز اور اکاؤنٹ بیلنسز، ٹرانزیکشنز مینس وہ جو آپ کے نومینل لیجر میں ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز نظر آ رہی ہیں جو آپ نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں، اور بیلنس جو ان کے فائنل بیلنسز ہیں، کیا ان کو ٹیسٹ کر کے آڈیٹر اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کو سیلز اور انوینٹری کو ڈیٹیل سے آڈٹ کرنا چاہیے، اس کی ایکسٹینڈ بڑھانا چاہیے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. پریلیمنری ریویو آف انٹرنل اکاؤنٹنگ کنٹرول. نہیں بھائی، پریلیمنری ریویو آف انٹرنل کنٹرول سے بھی ہمیں گراس پروفٹ کے لیول پر نہیں بات سمجھ آتی، کچھ اور ہی بات ہے. آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہے. اسپیشلائزڈ آڈٹ پروگرام. نہیں بھائی نہیں، ایسے بھی کوئی بات نہیں ہے. لاسٹ رہ گیا، اور وہ کیا ہے؟ اینالیٹیکل پروسیجرز. آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہم نے سیکھا تھا کہ اینالیٹیکل پروسیجرز کے ذریعے سے بھی آڈیٹر کچھ نالج گین کرتا ہے. اب وہ جو اینالیٹیکل پروسیجرز ہیں اس میں کیا ہے؟ اکاؤنٹنگ ریشوز آتی ہیں، فائنینشیل نان فائنینشیل دونوں اکاؤنٹنگ ریشوز آتی ہیں اس کے اندر. اور یہاں پر گراس پروفٹ کی ایب نارمل فلکچویشن کی بات ہو رہی تھی. سو گراس پروفٹ کی ایب نارمل فلکچویشن پکڑی کہاں سے جائے گی؟ گراس پروفٹ ریشو سے. اور وہ کیا ہے؟ ایک اینالیٹیکل پروسیجر ہے. ہم اس میں ٹرینڈ بھی دیکھیں گے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، اور پھر سیلز اور انوینٹری کے لیول پر بھی ہم اینالیٹیکل پروسیجرز کے ذریعے سے میچ کریں گے اس کو گراس پروفٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، لہٰذا اینالیٹیکل پروسیجرز جو ہیں وہ اس کوشچن کی کریکٹ آپشن ہے. اوکے جی، یہ کوشچن آ رہا ہے ٹائپس آف آڈٹ کے بارے میں. ہم نے پڑھی تھی کچھ ٹائپس آڈٹ کی. دیکھیے گا کیا کہتا ہے کوشچن. وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ دا ٹائپ آف آڈٹ؟ نمبر 1 فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈٹ. نمبر 2 مینجمنٹ آڈٹس. نمبر 3 آپریشنل آڈٹس. اینڈ نمبر 4 کمپلائنس آڈٹس. جی کیا یاد آیا؟ 3 آڈٹ کی قسمیں ہم نے پڑھی تھیں. دوز ور نمبر 1 فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈٹ، کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا آڈٹ کرنا ہے اور اس کے بارے میں اوپینین دینا ہے کہ کیا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میٹیریلی مسٹیٹڈ تو نہیں ہے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈٹ. پھر ہم نے ایک اور ٹائپ پڑھی تھی آڈٹ کی، دیٹ واز آپریشنل آڈٹ. اور نیکسٹ تھی کمپلائنس آڈٹ. اب یہ آپریشنل آڈٹ، کمپلائنس آڈٹ اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈٹ، یہ 3 تو ہو گئیں. ہاں، جو 4th ون اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے سیکنڈ آپشن پر، مینجمنٹ آڈٹ، وہ کوئی قسم نہیں ہے آڈٹ کی. لہذا بی آپشن از کریکٹ. آپ کو یاد آ گیا نا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈٹ کیا تھا، آپریشنل آڈٹ کیا تھا، اور کمپلائنس آڈٹ کیا تھا. انفیکٹ آپریشنل آڈٹ میں ہم نے مینجمنٹ کو سجیشنز دینا ہوتی ہیں کہ آپ جو آپریشنز رن کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں. اس میں ہم نے کوریئر سروس کی بھی اگزامپل لی تھی
اور اس میں امپلائز پے رول کی بھی ایگزامپل لی تھی. یہ بڑی ڈیٹیل سے ہم نے باتیں سیکھی تھیں. اور کمپلائنس آڈٹ کے اندر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو کنٹرولز ہیں ان کے مطابق اور جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق اور جو لیجسلیشنز ہیں ان کے مطابق فائنینشیل انفارمیشن ریکارڈ کی جا رہی ہیں یا نہیں. یہ 3 قسمیں ہم نے آڈٹ کی پڑھی تھیں: فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈٹ، آپریشنل آڈٹ اینڈ کمپلائنس آڈٹ. مینجمنٹ آڈٹ کوئی ٹائپ نہیں ہے. یہ بھی کلیئر ہوگی بات. لے جی نیکسٹ پر چلتے ہیں. دیٹ از آڈیٹر ascertains reasonable assurance through. ہاں بھائی یاد کیجئے کہ اب آڈیٹر نے جو اوپینین پیش کرنا ہے وہ بیس کرتا ہے ریزنیبل ایشورنس پر. اور وہ ریزنیبل ایشورنس آڈیٹر کو کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کچھ کو تو یاد آ گیا, کچھ ذرا سوچ میں ہے. آپشنز دیکھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو اسٹرائک کر جائے بات. پہلی آپشن آڈٹ ایویڈنس, دوسری آپشن پریویس ایکسپیرئنس, نمبر نیکسٹ کنسلٹینٹس, اینڈ لاسٹ آپشن ریگولیشنز اینڈ لیجسلیشنز. یاد آ جانا چاہیے. یس ہم نے بات کی تھی سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس کی. لہذا یہاں پر جو فرسٹ آپشن ہے دس از دا کریکٹ ون. کوئی پریویس ایکسپیرئنس کی بات نہیں ہے, کوئی کنسلٹینٹس کے ذریعے سے اس کو ریزنیبل ایشورنس حاصل نہیں ہوتی, بلکہ اس کو ریزنیبل ایشورنس جو حاصل ہوتی ہے وہ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس پر بیس کر کے حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اب ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں, لیکن مجھے بتائیے کہ ریویژن ٹھیک ہو رہی ہے؟ زیادہ کوئی سٹریس تو نہیں آپ کو فیل ہو رہا کہ پرانی باتیں کیسے یاد کریں؟ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ آپ کو یاد آ رہی ہوں گی جو پچھلی باتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں, اور اچھے طریقے سے آ رہی ہوں گی یاد. ٹھیک ہے نا, چلیں نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. Which of the following is not an inherent limitation of audit? Inherent limitations بھی ہم نے پڑھی تھیں. اب دیکھیے ان آپشنس کو پڑھ کے ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں انہیرنٹ لمیٹیشنز کیا ہے. ہم نے ڈھونڈنا یہ ہے کہ 4 لمیٹیشنز دی ہوں گی یا 4 آپشنز دی ہوں گی, ان میں سے کوئی ایک انہیرنٹ لمیٹیشن نہیں ہے آڈٹ کی. دیکھتے ہیں. یوز آف ٹیسٹنگ یعنی کہ سیمپلنگ. یس دس از, چلے میں نہیں بتاتا, چلتے ہیں دیکھتے ہیں آپ آگے اس کو کس طرح سے پک کرتے ہیں. نمبر نیکسٹ ہسٹوریکل کاسٹ کنونشن بیسڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. تھرڈ ون inherent limitation of accounting and internal control, and fourth one persuasive nature of audit evidence. جی یاد آ گئی. پہلی بات یوز آف ٹیسٹنگ, یس اٹ از an inherent limitation of audit. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ inherent limitations of انٹرنل کنٹرول اینڈ اکاؤنٹنگ جو ہوتی ہیں وہ بھی تو آڈٹ کی ہی انہیرنٹ لمیٹیشنز ہیں نا. اور پھر یہ بھی چیز ہم نے پڑھی تھی کہ آڈٹ ایویڈنس کنکلوسیو نہیں ہوتے, ہاں پرسویسو ہوتے ہیں ان نیچر. سو یہ 3 تو ٹھیک ہے, اور ٹھیک کون سی نہیں ہے دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. یس جو سیکنڈ ون ہے وہ ٹھیک نہیں نظر آ رہی کہ ہسٹوریکل کاسٹ کنونشن بیسڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. بھائی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہسٹوریکل کاسٹ کنونشن پہ بیس کرتی ہیں, اس بات کا آڈٹ کی انہیرنٹ لمیٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے چلیں اب نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں جی. وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ دا سول لائبلٹی فار آڈیٹر. اب بات آ گئی سول لائبلٹی کی. ہم نے کریمنل لائبلٹی پڑھی تھی اور سول لائبلٹی پڑھی تھی, تو یہاں پر سول لائبلٹی کی بات آ گئی. دیکھیے گا 4 آپشنس. لائبلٹی
under the law of contract, liability under the law of tort, liability arising from lawsuits, and liability against false statement. جی کیا ذہن بنا؟ فرسٹ آپشن دیٹ از لائبلٹی انڈر دا لا آف کانٹریکٹ. نہیں بھائی یہ تو نہیں, یہ لائبلٹی تو سول لائبلٹی ہوتی ہے. پھر سیکنڈ آپشن لائبلٹی انڈر دا لا آف ٹارٹ, یہ بھی سول لائبلٹی ہے. تھرڈ آپشن دیکھ لیتے ہیں, لائبلٹی ارائزنگ فرام لا سوٹس. اصل میں لائبلٹی ارائزنگ فرام لا سوٹس جو ہے یہی تو سول لائبلٹیز ہیں, کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت ہوں یا لا آف ٹارٹ کے تحت ہوں. تو پھر فورتھ آپشن کیا رہ گئی؟ لائبلٹی اگینسٹ فالس اسٹیٹمنٹ. جی تو یہ لائبلٹی اگینسٹ فالس اسٹیٹمنٹ کب ہوتی ہے؟ جب آڈیٹر نے اوپینین فارم کرنے میں کوئی غلط بیانی سے کام لیا ہو. اب جب آڈیٹر نے اوپینین فارم کرنے میں غلط بیانی سے کوئی کام لیا ہوگا تو یہ ایک کرمنل لائبلٹی ہے, اس پر فائن بھی ہے اور امپریزنمنٹ بھی ہے. ٹھیک, تو یہ کرمنل لائبلٹی کی بات تھی, اٹ واز ناٹ اے سول لائبلٹی. ٹھیک ہے جی, سول لائبلٹی کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگینسٹ لا سوٹس ہوتی ہے, کوئی مقدمہ چلتا ہے اس کے اگینسٹ, تب وہ بات آتی ہے. یہ بات ٹھیک ہو گئی. لیں جی نیکسٹ کوشچن ہے, دا اکاؤنٹس شوڈ بی پریزنٹیڈ ان دا اینوئل جنرل میٹنگ ود ان 3 months of the date of balance sheet, within 6 months of the date of balance sheet, within 3 months of the board of directors meeting, یا پھر within 6 months of the board of directors meeting. کچھ لگ رہا ہے کہ 3 months کا ذکر تھا, لگ رہا ہے نا, لیکن سر یاد نہیں آ رہا کہ وہ 3 months جو تھے ڈیٹ آف بیلنس شیٹ سے آنورڈ تھے یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ سے آنورڈ تھے. ایسی کنفیوژن جی ہے. ہاں یہ جو کنفیوژن ہے اس میں آپ کو نہیں پڑھنا. دیکھیے 3 months تھے, اوکے فائن. اچھا کچھ ہو سکتا ہے اس بات پر بھی کنفیوز ہو رہے ہوں کہ 6 months نہ ہوں. میں آپ کی اس کنفیوژن کو دور کیے دیتا ہوں. انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ نمبر 1 کی اگر بات کریں تو وہ 6 months کی بات کرتا ہے, لیکن ہم پاکستان کے لا کے مطابق بات کریں تو دیٹ از 3 months. یہ 6 اور 3 کی بات تو آپ کلیئر کریں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اس کی بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنل سینیریو میں بات نہیں کر رہے, کیونکہ اگر ہم پاکستان کے قانون کو نہیں مانیں گے تو یہ بات غلط ہو جائے گی. اب پاکستانی قانون کے مطابق دیٹ از 3 months. اب کب سے یہ شروع ہوں گے؟ فرام دا ڈیٹ آف دا بیلنس شیٹ. ٹھیک ہے, بیلنس شیٹ ڈیٹ سے آن ورڈس 3 months کے اندر. بیلنس شیٹ ڈیٹ کیا ہے؟ کلوزنگ ڈیٹ. جس ڈیٹ کو آپ کا وہ اکاؤنٹنگ ایئر کلوز ہو جاتا ہے, دیٹ ڈیٹ از نون ایز دا بیلنس شیٹ ڈیٹ. کلیئر؟ لے جی اب نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. کاپی آف اکاؤنٹس, آڈیٹرز رپورٹ اینڈ ڈائریکٹرز رپورٹ should be sent to every member at least 14 days before the annual general meeting, 1 month before the annual general meeting, 21 days before the annual general meeting, یا پھر 21 days before the board of directors meeting. جناب کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ تو اگر آپ کو یاد ہے تبھی بتا سکتے ہیں, ورنہ ایسے ہی خام خواہ میں آپ گیس کر رہے ہوں گے. میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ آپشنز رکھتا ہوں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ کتنے دن پہلے ممبرس کو ملنا چاہیے. اب یہاں پر اینول جنرل میٹنگ کی بات بھی ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کی بات بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میٹنگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. رہ گئی آپ کی 3 آپشنز, 14 days before AGM, 1 month before AGM یا 21 days before AGM.
تو جناب the correct option is 21 days before the annual general meeting. Members کو financial statements, auditor report اور director کی رپورٹ پہنچ جانا چاہیے. کلیئر؟ یاد رہے گا. نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. بیلنس شیٹ shall be signed by the chief executive and one director, the chief executive only, finance director only, یا پھر چیف فائنانس آفیسر. جی کیا کہتے ہیں بھائی؟ صرف چیف ایگزیکٹو نہیں, صرف فائنانس ڈائریکٹر نہیں, نہ ہی سی ایف او. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو سائن کرتے ہیں ایک چیف ایگزیکٹو اور ایک ڈائریکٹر. ہاں اگر چیف ایگزیکٹو پاکستان میں نہیں ہے تو 2 ڈائریکٹرس اس کو سائن کر لیں گے. پڑھا ہوا ہے نا یہ ہم نے. نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں جی. لسٹڈ کمپنیز are required to send how many copies of their audited accounts and the auditor's report duly signed by the management and auditors to the registrar, the commission and the stock exchange within 30 days from the annual general meeting. جی جناب, یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ کتنی نمبر آف کاپیز بھیجی جائیں گی رجسٹرار کو, ایس ای سی پی کو, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو, اینڈ اسٹاک ایکسچینج کو, اینول جنرل میٹنگ کے بعد 30 days کے اندر اندر. بتائیے نا. ہاں آپشن کیا ہے؟ آپشن تو میں نے آپ کو بتائی نہیں. چلیں میں آپشنز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, شاید یاد آ جائے. دیکھیے گا 3 copies, 4 copies, 5 copies اور 6 copies. یاد رہے لسٹڈ کمپنی کی بات ہو رہی ہے تو لسٹڈ کمپنی کے لیے 5 copies کی بات تھی. ٹھیک ہے. نان لسٹڈ کے لیے 2 copies تھی, لیکن لسٹڈ کمپنی کے لیے 5 copies کی بات تھی. یاد آ گیا؟ ویری گڈ. لیں جی, اب نیکسٹ جو کوشچن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں دیٹ از ناٹ این ایم سی کیو. اس میں کچھ اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اور آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا وچ ون از دا ٹرو اینڈ وچ ون از دا فالس اسٹیٹمنٹ. تیار ہے؟ لیں پہلی اسٹیٹمنٹ. آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ are closely connected but both are separate activities. True or false? Accounting and auditing ان کی ڈسٹنکشن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ these are closely connected but both are separate activities. True ہے بھائی, closely connected ہیں کیونکہ جہاں اکاؤنٹنگ ختم ہوتی ہے وہیں سے ایگزیکٹلی آڈیٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, لہٰذا یہ ٹرو ہے سیپریٹ ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے نا. اوکے نیکسٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیے گا. اسکوپ آف این آڈیٹ از ڈیٹرمنڈ تھرو اے مینجمنٹ لیٹر. جی کیا فرماتے ہیں؟ لگ رہا ہے کہ کوئی لیٹر تھا جس سے اسکوپ آف دا آڈیٹ ڈیٹرمن کیا جاتا ہے. وہ لیٹر کا نام بھول گیا, ایسا ہی لگ رہا ہے نا بھائی. انگیجمنٹ لیٹر تھا, دیٹ واز ناٹ دا مینجمنٹ لیٹر. ٹھیک ہے. سو دس از اے فالس اسٹیٹمنٹ. نیکسٹ پر آتے ہیں. دا آڈیٹرز آف اے کمپنی آر ریسپانسبل فار اسٹیبلشنگ بکس آف اکاؤنٹس دیٹ ول ایکوریٹلی record financial information and that are used for preparing the annual financial statements. نہیں بھائی, auditors responsible نہیں ہیں. دوبارہ دیکھ لیجئے, اس سینٹینس میں ہم نے بات آڈیٹرز کی کر دی ہے, حالانکہ responsible کون تھے؟ مینجمنٹ. میں سینٹینس دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. The auditors of a company are responsible for establishing books of accounts that will accurately record financial information and that are used for preparing the annual financial statements. Auditor تو نہیں نا responsible اس چیز کے لیے, تو یہ false statement ہے. Next دیکھتے ہیں. Accounting is the process of
recording, classifying, summarizing, and reporting financial information in a logical or systematic manner for the purpose of decision making. یہ تو ٹھیک ہے, اتنی اکاؤنٹنگ پڑھی ہوئی ہے آپ نے, اور پھر میں نے بھی تو آپ کو بتایا تھا کہ اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے. لہذا دس از ٹرو اسٹیٹمنٹ. نیکسٹ دیکھیے, ٹو پرووائڈ ریلیونٹ اینڈ ریلائبل انفارمیشن accountants must have a thorough understanding of the principles and rules that provide the basis for preparing the financial statements. Correct. True. بالکل accountants کو یہ knowledge ہونا چاہیے, لہذا یہ statement بالکل correct ہے. Next statement کی طرف آئیے. In order to arrive at their conclusion, the auditors may not have a deep knowledge and understanding of accounting, including applicable accounting standards. کیوں بھائی, کیا آڈیٹر کو نہیں ضرورت ڈیپ نالج آف اکاؤنٹنگ کی؟ یہ تو غلط ہے اسٹیٹمنٹ. اگر آڈیٹر کو ضرورت نہیں ہوگی یا آڈیٹر ویل ایکوپڈ نہیں ہوگا اکاؤنٹنگ کے ڈیپ نالج سے, تو وہ کس طرح سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں جان سکے گا کہ وہ ٹھیک پریپیئر کی گئی ہیں؟ نہیں نا. لیں جی, دس واز آل اباؤٹ آر ٹوڈیز سیشن. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج کچھ نہیں پڑھاؤں گا, اور میں نے کچھ نہیں پڑھایا. یہ تو میں نے جسٹ ایک ریویژن کرائی ہے, اور آپ لوگوں کو آئی گیس کہ اچھا لگا ہوگا کہ اتنے لیکچرز گزرنے کے بعد ہماری ریویژن ہو گئی. پھر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ لیکچرز کے بعد دوبارہ آپ کو ریویژن کراؤں گا, لیکن وہ اس سے آن ورڈ جو لیکچر ہوں گے ان کی ریویژن ہوگی. اب آپ اس بات سے, آج کے سیشن سے یہ سیکھیے کہ آپ کو خود سے بھی پڑھنا ہے. پچھلے جتنے لیکچرز گزر چکے ہوتے ہیں ان کو جب تک آپ برابر ساتھ ساتھ ریوائز نہیں کریں گے, آپ کے ذہن میں کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے. اور پھر اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہے جو بیلنس اسٹڈی کرتا ہے. اس پر آپ کو ایک بیلنسڈ ٹائم دینا ہوگا. پرومس. تھینک یو.